صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کہ مسلمان جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جان لو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. جو اللہ کے ولی ہیں قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں اولیاء اللہ کی وہ جماعت اولیاء نہ یہ خوف زدہ ہوں گے نہ یہ غم میں مبتلا ہوں گے. نہ غم ہے نہ خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور نبی نہیں ہے کہ جن کو امت کا غم ہو، اور امت میں سے تو ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے، خوف میں نہیں ہے. خوف میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں خوف زدہ رہے. اللہ کا خوف دنیا میں رہا، اللہ نے میدان محشر میں ان کو بے خوف کر دیا. اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوف زدہ کر دے گا. وہ قیامت کے دن خوف میں رہے گا. جو آج بے خوف پھر رہا ہے، آج بے خوف ہے، آج نعوذ باللہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، آج معاذ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حرام کام میں مبتلا ہے، حرام کاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج جو گناہ گار ہے، آج جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن بڑی سخت تکلیف میں ہوگا. کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوف زدہ کر دے گا. وہ قیامت کے دن سکون میں نہیں رہے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اولیاء کی جو جماعت ہے، جماعت اولیاء میں ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلطان الاولیاء ہے. اولیاء اللہ کے سلطان ہیں، یہ سارے ولیوں کے سلطان ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے. ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بل راسی نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر پر بھی ہے. اے غوث اعظم، اے غوث ثقلین، آپ کا قدم نہ صرف میرے گردن پر ہے بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے. اندر کا بل کھڑی. میرے پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو سب سے افضل ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے افضل ہیں. اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت مولا علی، اور اس کے بعد پیارے محترم بھائیوں عشرہ مبشرہ جن کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے. تو یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اس کے بعد پھر پیارے بھائیوں وہ لوگ جنہوں نے میدان بدر میں جنہوں نے شرکت کی وہ لوگ ہیں، اور بیت رضوان جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ لوگ تمام صحابہ میں افضل ہیں. وہ لوگ افضل ہیں کہ جو بیعت رضوان کیے ہیں. اس کے بعد پھر
وہ لوگ جنہوں نے میدان احد میں، احد کے میدان میں جنہوں نے حصہ لیا، میدان احد میں جو شہید ہوئے، اس کے بعد پھر مہاجر صحابہ، پھر انصار صحابہ، یہ تمام صحابہ کی الگ الگ جماعتیں ہیں، صحابہ میں گروہ ہیں، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، کسی کا مقام بہت بلند ہے، کسی کا مقام اس سے کم ہے، تو تمام صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر صحابی جنت میں داخل ہوگا، ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ سے علم سیکھا، صحابہ وہ جنہوں نے حضور سے سیکھا، تابعی وہ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تابعی اور تابعی کو دیکھ کر جنہوں نے سیکھا وہ تبع تابعی ہو گئے، صحابہ کے سیکھے ہوئے سے سیکھنے والے تبع تابعی۔ تو ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم یہ صحابہ کے بعد تابعین کے بعد جو بزرگ ہیں تو ان میں کل تابعین کو چھوڑ کر، کل تبع تابعین کو چھوڑ کر غوث اعظم سارے اولیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس لیے میرے امام احمد رضا نے فرمایا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ پیارے بھائیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کیسے ولی ہیں کہ پیدائشی ولی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ غوث اعظم کا سناتا ہوں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں آپ کو اولیاء اللہ کا ادب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء کا ادب کرنے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے اور اولیاء کا بے ادب کتنا بد نصیب ہوتا ہے۔ جو اولیاء کرام سے بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو اس کے لیے سخت لمحہ فکریہ ہے۔ آج بہت ساری جماعتیں نکل رہی ہیں، کوئی یہ جماعت، کوئی وہ جماعت، کوئی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی کسی ولی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی گستاخی کرنے والے ہیں، یہ ان کی گستاخی کر کر ان کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں، یہ بیچارے اپنا خود نقصان کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ چاند کو دیکھ کر چاند کی طرف اگر تھوکنے کی کوشش کریں گے، وہ دھوپ چاند پر نہیں پہنچتا ہے، وہ دھوپ پلٹ کے آپ کے منہ پہ گرتا ہے، تھوکنے والے کے اوپر ہی دھوپ گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو غوث اعظم کی شان میں بے ادبی کرے، غریب نواز کی شان میں بے ادبی کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یا کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے، یا کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے، تو ان کا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف نقصان اس کا ہوتا ہے جو گستاخی کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو غوث اعظم کا وہ واقعہ، جب آپ بچپن شریف میں مدرسے میں پڑھتے تھے، بچپن ہے آپ کا، مدرسے میں داخلہ لیے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس مدرسہ چلتا ہے یہاں پر، یہ بچے بیٹھ کے مدرسے کے۔ پیارے بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مدرسے میں داخلہ لے لیے، مدرسے میں داخلہ آپ نے لیا، قرآن پاک حفظ کرنے لگ گئے، حفظ قرآن میں آپ داخلہ لیے، حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ مزید بچے طلبہ ساتھ میں جماعت ساتھیاں ہیں، اب جماعت ساتھیوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ دیکھو یہ ہمارے مدرسے کے قریب میں جو جنگل ہے، اس جنگل میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ بزرگ جو ہے وہ بزرگ ایسے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پھر نمودار ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے عالم بھی نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بچوں کے اندر بات مشہور ہو گئی، ارے ایک بزرگ ہے جیسے بیٹھے ہیں، یکایک غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، یہ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اور وہ ہر بات کا جواب دیتے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ تو مدرسے کے طلبہ تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تو ان کے بارے میں ان کو بھی جو تھوڑی بہت معلومات تھی، انہوں نے ان میں سے چند بچوں نے کہا ارے ان سے ملاقات کرنا چاہیے، جا کر ملاقات کرنا چاہیے۔ تو اب ملاقات کا ذہن بن گیا، تو غوث اعظم سے بھی دوستوں نے، جماعت ساتھیوں نے کہا چلو عبد القادر چل کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو دو بچے تیار ہوئے، غوث پاک کے پاس آ کر کہا کہ ہم دونوں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، تینوں جانے لگے۔ تو ایک بچے نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ میرا سوال اتنا سخت ہوگا کہ جواب دینا تو دور کی بات، ان کو سوال بھی سمجھ میں نہیں آئے، ایسا سخت سوال کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ سوال اگر سمجھ میں آ بھی گیا
تو جواب دینا نہیں آئے گا ان کو، ایسا سوال کرو بجا کر. تو غوث اعظم نے فرمایا استغفر اللہ، میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی سوالات کے کرنے، ان کا امتحان لینے، ان کی آزمائش کرنے، ان کا امتحان لینے کہ ان کو کتنا علم ہے، ایسی نیت سے نہیں جا رہا ہوں. میں تو ان کی بارگاہ میں برکت لینے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، میں تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کے فیض، ان کی برکت، ان کا فیض لینے جا رہا ہوں، ان کی برکتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں، نہ کہ ان کا امتحان لینے جاؤں گا. تینوں نکلے، پہنچے تو دیکھا جنگل ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس مقام پر بزرگ آتے ہیں، وہ لوگ ٹھہر گئے. یکایک بزرگ تشریف لے آئے، اچانک نمودار ہو گئے اور نمودار ہو کر تینوں کو دیکھا. پہلے لڑکے کو دیکھا، دیکھ کر کہا اچھا تو وہی ہے جو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ تیرا سوال بھی مجھے سمجھ میں نہ آئے تو سن، تیرا سوال کیا تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں اور اس کا جواب کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ فرما کر آپ نے اس لڑکے کو غضب کی نظر سے دیکھا، نگاہ غضب سے جلال بھری نظر اس پر ڈال کر فرمایا کہ سن کہ تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا، اس کو بھی جلال کی نظر سے دیکھا لیکن جلال کم تھا. کہا کہ تم مجھ سے ایسا سوال کرنے آیا کہ میں تیرا سوال تو سمجھ جاؤں اور تیرا جواب نہ دے سکوں، تو سن تو یہ سوال کرنے والا تھا اور اس کا یہ جواب ہے. سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. پھر غوث اعظم کی طرف دیکھا، مسکرا کر فرمایا کہ اے عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر تو یہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر یہ کہے گا اور سارے اولیاء اللہ اپنی گردنیں جھکا دیں گے. یہ آپ نے سنایا اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا، جاؤ یہاں سے. وہ لوگ چلے گئے. اب وہ مدرسے میں آ گئے، مدرسے میں بھی پڑھائی شروع کر دی. تو اب سب تعلیم میں لگے ہیں، پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ بڑے ہو گئے. پڑھتے پڑھتے بہت علم حاصل کر لیا، سندیں مل گئی، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مفتی بن گئے. بڑے مفتی بن کر باہر نکلے، چلو اب جو ہے دین کا کام کریں گے. ہم عالم مفتی ہمارا بن گئے، دین کی خدمت کے دونوں نکلے باہر. اور سے پاک مدرسے سے فارغ ہو گئے. اب پیارے بھائیوں، ایک جو تھا جس کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بے شک جو پہلا شخص تھا جس کا سوال جواب آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کہ بے شک میں تجھے جہنم کی آگ کے شعلوں میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے لیے فرمایا تھا. اور دوسرے سے یہ فرمایا تھا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سخت دنیا دار ہے، پکا دنیا دار ہے، کہ تو دنیا میں ڈوب جائے گا، دنیا تیرے کانوں تک ڈوب جائے گی، تو کانوں تک دنیا میں ڈوب جائے گا فرمایا. اور غوث اعظم کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرا یہ قدم قدم حاضری، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا، علی کلی ولی اللہ، ہر ایک کی گردن پر میرا یہ قدم ہوگا. تو ویسے ہی ہوا جب تینوں بھی مدرسے سے فارغ ہو کر نکلے تو جس کے بارے میں جس کے بارے میں وہ خطب نے فرمایا تھا، اس زمانے کے خطب نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جہنم کی آگ کے شعلوں میں بھڑک رہا ہے، شعلوں کے اندر تو جل رہا ہے، تو بھڑک رہا ہے، تو آگ میں ہے. تو اس کا حال یہ ہوا جب عالم بن کر نکلا تو زبردست عالم ہے، بہترین مناظر کرتا ہے عیسائیوں کے ساتھ. عیسائی جو پادری ہوتے ہیں ان سے مناظرہ کرتا، ان کو ہرا دیتا، جو اس کے مقابلے میں مناظرے میں آتا اس کو مقابلے میں ہرا دیتا. اتنا جگت عالم دین بن گیا. تو ایک عیسائی ملک چلا گیا، عیسائی ملک میں جا کر وہاں پر اس نے مناظرہ کیا. بادشاہ کے بڑے بڑے جو اس زمانے کے بڑے پادری ہوتے تھے ان سے مناظرہ ہوا تو ان کو بھی ہرا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسلام حق ہے. تو وہ لاجواب ہو گئے. کیا جواب دیں؟ یہ بہت بڑا بھی بنا ہوا ہے، ہر بات کا جواب دیتا ہے. یہاں تک کہ عیسائی دربار میں سناٹا جاری ہو گیا اور اس نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے وہاں پر، کیونکہ بہت بڑا علامہ تھا. لیکن تھا کیا؟ اللہ کے ولی کا گستاخ تھا، اللہ کے ولی کی بدوا ساتھ میں بھی تھی. تو اب دیکھیے اس کا حال کیا ہو رہا ہے
کہ اتنا بڑا عالم دین ہے، مسلمان عالم دین ہے، اور عیسائی بادشاہ کے دربار میں ڈنکے بجا دیا اور اس اپنے دل کا لوہا منوا لیا. اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر وہ بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اس کی لڑکی محل سے نکلی باہر آئی. ان کے پاس تو گوشہ پردہ تو ہوتا نہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ باہر آئی تو یہ مسلمان عالم کی نظر اس پر پڑی، اس لڑکی پر پڑی، شہزادی پر پڑی. تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو اس کا دل اس پر آ گیا، اس پر عاشق ہو گیا اور کہا کہ اے بادشاہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے، یہ کون شہزادی ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے، یہ میری شہزادی ہے. تو اس عالم نے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تو مسلمان ہے اور ہم عیسائی ہیں، تیرا ہمارا رشتہ نہیں جمتا. ہاں ایک شرط ہے کہ اگر تو عیسائی مذہب قبول کر لے، عیسائی بن جا، اور عیسائی بننے کے بعد جس طرح تو اسلام کے لیے مناظرے کرتا تھا، عیسائیت کے لیے مناظرے کرنا، ہمارے مذہب میں آ کر مناظرے کر کے عیسائیت کو پھیلانا. اگر تو یہ شرط مانتا ہے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں گے. تو پیارے بھائیوں، چونکہ اللہ کے ولی کا گستاخ تھا اور گستاخی کر کے عالم تو بن گیا تھا، لیکن اللہ کے ولی کی وہ بددعا اس کے ساتھ میں تھی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تجھے آنکھ کے شعلوں میں دیکھ رہا ہوں اور وہ وقت قریب آ رہا ہوں. تو اب اس عالم دین نے کہا کہ اے بادشاہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، معاذ اللہ کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں اور عیسائیت کو قبول کر رہا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعوذ باللہ کہہ کر معاذ اللہ اسلام سے پھر گیا، اسلام سے نکل گیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا، عیسائی بن گیا. عیسائی بننے کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی شہزادی کا نکاح اس نئے عیسائی کے ساتھ جو سابق میں مسلمان تھا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ دربار میں جو ہے ایک عجیب سی بدبو آ رہی ہے، عجیب سی دربار میں بدبو آ رہی ہے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اور بدبو بڑھتی جا رہی ہے، بدبو بڑھتی جا رہی ہے. پورے بادشاہ کے دربار میں بدبو پھیل گئی، جبکہ وہاں کو اتنا خوشبو لگا کہ وہ لوگ معطر رکھتے ہیں، لیکن بدبو پھیل رہی ہوئی. بادشاہ نے کہا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندی بدبو ہمارے محل میں آج تک نہیں آئی، یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے، دیکھو وزیروں کہاں سے بدبو آ رہی ہے. تو وزیر نے دیکھا ارے بدبو تو یہاں سے آ رہی ہے، جو یہ آپ کا داماد ہے اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. تو اس کے جسم میں جیسے اس نے عیسائیت کو قبول کیا، اسلام کو چھوڑا، عیسائیت کو قبول کیا، تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. اللہ کے ولی کی بددعا اس کے ساتھ تھی، وہ بددعا نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے اندر گھوڑے پھنسی شروع ہو گئے، پھنسیاں نکل آئے، گھوڑے ہو گئے. اس کو سے کشش نکلنا شروع ہو گئی اور اس کشش میں ایسی بدبو کہ کوئی اس کے پاس بیٹھ نہ سکے، ایسی گندی بدبو اس کے جسم سے آنے لگی. بادشاہ نے کہا کہ اے وزیروں یہ بدبو میں برداشت نہیں ہو رہی، لہذا اس شخص کو یہاں سے نکال کر باہر کر دو، کچرے کے ڈھیر پر ڈالو اس کو، کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا. بدبو اس کے پاس ہی آ رہی ہے، میری شہزادی اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، اٹھاؤ اس کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دو. تو اس کو آئے ملازمین آ کر اس کو اٹھایا اور لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا. تو اس قدر وہ بیمار ہو گیا کہ 3 دن تک کچرے کے ڈھیر پر پڑا رہا، اس کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہ رہی. 3 دن تک پڑا رہا، سڑ کر گندی بدبو میں بالآخر وہ مر گیا. یہ تھا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جہنم کی شعلوں کی آگ میں ہے. وہ برا ہو کے رہا، وہ آگ میں ایسی آگ میں ہے کیونکہ اس نے تو اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو مسیحیت کو قبول کر دیا، تو اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے. اب آئیے دوسرے شخص کی طرف. دوسرا طالب علم اب جو عالم بن چکا ہے، تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ سوال تو ان کو سمجھ میں آئے گا لیکن جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بھی بے ادبی تھی لیکن کم درجے کی تھی، تو اس کا ایمان برباد نہیں ہوا. لیکن وہ اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تجھے کندھوں تک دنیا میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں، پکا دنیا دار دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی ہوا کہ بادشاہ نے اس کو
وزارت کی جو ہے سند مسند پر بٹھا دیا کہ آپ جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس جج، ہم لوگ آتے اپنے اپنے فیصلے کرانے کے لیے رشوت دیتے پیچھے کے راستے سے، تو رشوت دیتا جس سے رشوت دیتا اس کے حق پر فیصلہ سنا دیتا. تو اس طرح جو ہے وہ مال کمانا شروع کر دیا، اتنا مال کمایا اپنے دین کو بیچ دیا، مال کما کر یہ حالت ہو گئی کہ پکا دنیا دار بن گیا. دین نام کی اس کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہی، پکا دنیا دار بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا، اگر سوال سمجھ میں آ بھی جائے تو جواب دینے نہیں آئے، ایسا سوال کروں گا ان سے. تو بس اللہ کے ولی کی وہ بدوا تھی کہ وہ عالم دین ہو کر عالم دین بننے کے باوجود دنیا دار بن گیا، پکا دنیا دار بن گیا، رشوت خور بن گیا. لیکن چونکہ اس کی گستاخی بڑی نہیں تھی، ایمان سلامت رہا. اب آئیے غوث اعظم جنہوں نے اللہ کے ولی کا ادب کیا، احترام کیا. تو غوث اعظم کے بارے میں اس وقت کے منصوب نے فرمایا تھا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ اے عبد القادر تم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہو گے کہ قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بڑے ہوئے اور حافظ قرآن، عالم دین، مفتی، آپ نے دنیاوی سارے علوم حاصل فرمائے اور مجاہدات آپ کی جو جتنی آپ کی مجاہدات یہ کیا، اس کے بعد آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد آپ جمعہ کے دن منبر پر بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اس سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سلما اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. جیسے آپ نے آواز سنی، کیونکہ اولیاء اللہ یہاں سے پکارتے تو وہاں سن لیتے ہیں، تو خراسان میں غریب نواز نے پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف ہے، ریاضت میں مصروف ہے. غوث اعظم کی آواز سن کر فرمایا کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر ہے، بل راسی وعینی، بلکہ میرے آنکھوں پر، میرے سر پر آپ کا قدم ہے. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہند کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. تو آج جو ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا فیضان ہے، یہ سارا فیضان در حقیقت غوث اعظم کی دعا کی برکت کا فیضان ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، کیا سبق ملا؟ اولیاء اللہ کا ادب کرنے والا دنیا میں بھی عزت دار ہوتا ہے، آخرت میں اس کی سنورتی ہے. اور جو اولیاء اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا بے ادب ہوتا ہے، تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے. زیادہ گستاخی کرے گا ایمان برباد ہوگا، تھوڑی گستاخی کرے گا تو دین نصیب نہیں ہوگا، دنیا دار بن جائے گا. آج دنیا داری دیکھ رہے ہیں ہم کہ کس قدر لوگ دنیا داری میں مبتلا ہیں. یہ ہماری غلط زبانی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج نعوذ باللہ کس قدر دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، سارے اولیاء اللہ کا ادب لازم ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کریں گے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اولیاء اللہ کا ادب کرنے والا بنائے، اولیاء کرام کی تعظیم کرنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.